راجہ کو انسٹرکشن بھیجتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں چیئرمین عمران خان ہے، وہ اپنے سیکرٹری جنرل کو، جنرل سیکرٹری کہتے ہیں سیکرٹری جنرل کو ڈائریکٹ انسٹرکشن بھیجتے ہیں کہ کیا میری چیزیں امپلیمنٹ کروانی ہیں، جیسے چیئرمین دیتے ہیں۔ تو عمران خان اپنی انسٹرکشن سلمان اکرم راجہ کو بھیجتے تھے، اور وہ ساروں کی لسٹ بلکہ نئی بجوتا کے پاس ہے، یہ آپ کو پوری دے سکتے ہیں کہ وقتاً بوقتاً جو انسٹرکشنز پارٹی کو آئی ہیں، جو سلمان اکرم راجہ کے تھرو پارٹی کو دی گئی ہیں۔ یا اس سے پہلے عمر ایوب صاحب تھے؟ عمر ایوب تھے جو پچھلے 1.5 سال میں، اس سے پہلے عمر ایوب تھے، لیکن یہ پارٹی کی انسٹرکشن۔ دوسرا، وہ بڑے کلیئر ہوتے ہیں کسی کو کیا کہنا ہے۔ جہاں تک اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر کی بات آتی ہے، عمران خان نے بہت کوشش کر کے ان کو بڑی دیر بلکہ سوال پوچھتے رہے کہ ان کو اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں اپوائنٹ کیا جا رہا، ہمارے ایم این ایز، ہمارے سینیٹرز کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیوں نہیں کروا رہے۔ اور جب میری بہن بھی گئی ہے تو انہوں نے خاص طور پہ پوچھا کہ دیکھو ان کی پرانی ان کی وزڈم ہے، وہ بڑے سمجھدار ہیں، سیزن پولیٹیشنز ہیں۔ عمران خان کا خیال ہے کہ ان کی پارٹی ینگ ہے، جوشیلی ہے، بڑے جذبے والے ہیں، لیکن آپ کو ایک سیزن پولیٹیشنز کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا، میرے خیال میں نہیں وہاں بھی ادھر تھے جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں ہم یہاں پہ اپوائنٹ کرتے ہیں، میں کسی کو لگاؤں گا پی ٹی آئی میں سے، اس کو یہ 10 سال کی سزا دے کے نااہل کر دیں گے، مطلب وہ آواز اٹھائیں گے، ان پہ مقدمے درج کر دیں گے اور 10 سال سزا دے دیں گے۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک قسم کا ان کو پروٹیکٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سینئر سیاستدان ہیں ان کو یہ گورنمنٹ ایسے نہیں کر سکتی ہے، ان کے ساتھ ان پہ لحاظ کرنا پڑے گا۔ اس سے انہوں نے ان کو دونوں کو اپوزیشن لیڈر بنایا۔ اور میں کئی چیزیں لوگ میں سے سوال آج پوچھ رہے تھے ان کے بارے میں، اور عمران خان ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور یا سلمان اکرم راجہ کو پیغام بھیجتے تھے، ہمارے تھرو بھی جو پیغام آتے تھے جو لائرز کے تھرو، یا سلمان اکرم راجہ کو انسٹرکشنز بھیجتے تھے یا میڈیا کے لیے بھیجتے تھے۔ اور 2-3 دفعہ عمران خان نے ہمیں اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر کے لیے بھی بات کرنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ بڑا کنسرن ہوتے تھے کہ ان کو سب کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور اس لیے یہ میں آپ کو اسٹرکچر بتا رہی ہوں۔ دوسرا، جہاں تک عمران خان اگر 4-5-6 مہینے سے بند ہیں، اور اس کے بعد صرف 3 دفعہ میری بہن 20-20 منٹ کے لیے ملی ہیں، اور پھر ایک دفعہ کورٹ کی طرف سے سلمان صفدر صاحب گئے، اور آپ کو پتہ ہے جب آپ سپریم کورٹ کی طرف سے جائیں تو اس کے اندر آپ کوئی پرائیویٹ کانورسیشن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کر سکیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر سیاسی کوئی بات ہو جائے تو سلمان صفدر صاحب کو بھی ان کو دوبارہ نہ جانے دیتے، اور اس کے بعد دوبارہ سلمان صفدر صاحب گئے۔ تو اس میں یہ بات انہوں نے کی، یہ جلسے کی، گورنمنٹ نے اس لیے نہیں مائنڈ کیا کیونکہ ان کو سوٹ کر رہا ہوگا، نہیں تو سیاسی بات تو کوئی اور ہوتی جو ان کو پسند نہیں آتی، اس کے اوپر بلیک لسٹ ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ جو اس کی تھی، دیکھیں میں نے صرف اتنی بات کی تھی، اور میں پھر کہوں گی، ہم یہاں دن رات بیٹھے ہیں کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے۔ ہم کیا چاہتے ہیں اس وقت؟ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ہم تو وہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ صرف ہمارے بھائی کا آنکھوں کا علاج ہو جائے، بالکل ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو جائے۔ آپ اگر رشتہ دار ہوں، آپ کی کوئی فیملی ممبر، آپ مجھے پتہ ہے آپ تڑپ نہیں رہے ہوں گے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کیوں ہوا اس کو، کل آپ کا کچھ ہو گیا، آپ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا کے پوچھتے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیوں ہوا تھا؟ جب تک مجھے کیوں کا نہیں پتہ چلے گا، آنکھ کا علاج ادھر ہو رہا ہے، کلاٹ کیوں آیا، ہم پریشان ہیں اس کلاٹ کی وجہ سے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں تو پوری پارٹی کو کہوں گی آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے، اور ہم چاہ رہے تھے، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی جب گورنمنٹ آپ کی منتیں کر رہی ہے، آپ کی منتیں کر رہی ہے، منتیں ہی کر رہی ہوگی نا، یہ بڑی پیار سے منتیں کرتے ہیں یہ گورنمنٹ والے، بڑے پیار سے منتیں کر رہی ہوگی کہ آپ یہ نہ آئیں، دیکھیں نہ آئیں، پنڈی کا نہ آئیں، اس کا راستہ نہ پکڑیں، بڑی سیریس سچویشن ہے۔ ہاں تو اس میں جب گورنمنٹ میری منتیں کر رہی ہو،
مجھے اگر پتا ہوتا گورنمنٹ منتیں کر رہی ہے سب سے پہلے میں کہتی چلو پھر عمران خان کو پہلے ہسپتال لے کر دو. کتنی بڑی بات مانگ رہی ہوں, کون سا آسمان توڑ کے لانا ہے انہوں نے. عمران خان کو ہسپتال دے کے جانا اس حکومت کے لیے کیا مشکل کام ہے. سہولت کاری چاہ رہے ہیں, یکجہتی دکھائیں. کیوں؟ ہمارے بھائی مفت کا آیا ہوا 80-90% لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کون ہوتی ہے کہنے والی یکجہتی دکھائیں؟ ابھی مجھے جرنلسٹ نے پوچھا کس چیز کے لیے یکجہتی دکھائیں؟ اپنے گھر میں حالات خراب ہیں, 90% لوگوں کا نمائندہ جیل میں بیٹھا ہے, تو آپ کہاں کی سہولت کاری ان کی کر رہے ہیں؟ میرے ملک کے لیے تو نہیں ہے نا. میرے ملک کے لیے کیا کر رہا ہے؟ میرے ملک کے لیے اگر کچھ کرنا ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہمارے ملک کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو اس کا ان کا لوگوں کا لیڈر باہر نکالے. اچھا جی بالکل, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ گورنمنٹ منتیں کر رہی ہے, تو کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ پارٹی سے کسی گورنمنٹ نے رابطہ کیا ہے کہ کہیں بیٹھ کے کوئی بات کی جائے؟ تو دوسرا ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ سلمان اکر راجہ کا ایک بیان ویڈیو آپ نے دیکھی, بڑے غصے میں انہوں نے کہا, اور بہنیں ملاقات اور بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کی ان کی فیملی کے ساتھ, تو انہوں نے کیا بتایا ان کی آنکھ اور خان کی حوالے سے؟ نہیں ملاقات نہیں, عمران خان کی آنکھ سلمان صفدر کو بتا کر انہوں نے بھیجا تھا کہ میری جو پہلی دفعہ جو انہوں نے ٹیکا لگایا اس کے بعد میری آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی, اور جو ڈاکٹر ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ میری آنکھ پرماننٹلی ڈیمیجڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو عمران خان نے سلمان صفدر کو بتایا ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب آنکھ ٹھیک نہیں ہے, اور اگر میں پھر سے کہوں گی اتنا اچھا موقع تھا, یہی تو پریشر ہم تب سے کہہ رہے ہیں پارٹی کو بنانے کے لیے. ہم کیا ڈیمانڈ ہے ہماری کہ پارٹی کو کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کو, عمران خان کی پارٹی ہے, اور ہم کس کو جا کے کہیں گے؟ انڈی کو تو نہیں کہہ سکتے. پارٹی کی ایک سیکنڈ میں بات کروں گا. ہم کیا پولیٹیکل کمیٹی اگر ڈیسائیڈ کرتی ہے کیا ہم نے قومی انٹرسٹ کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے, تو میں صرف ایک سوال ہے, میں دوبارہ پوچھوں گی, کیا آپ اپنے لیڈر کے لیے 80-90% پاکستانیوں کے لیڈر کے لیے, جب آپ کو 2 مہینے سے پتا میں ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں, آپ کو سب کو فکر ہونی چاہیے کہ میں سب سے پہلے, اگر مجھے پتا ہوتا, اگر یہ مجھے بتاتے, اگر ہمیں پتا چلتا کہ یہ منسوخ کرنے لگے ہیں, تو ہم فوراً کہتے کہ پہلے ان کو کہو, اس حکومت کو کہو عمران خان کو شفا انٹرنیشنل شفٹ کریں. کیا بہت بڑا کوئی معجزہ تو نہیں مانگ رہے, عمران خان کی لیگل رائٹ اس کا مانگ رہے ہیں. کیا پارٹی نے اس کے لیے نہیں لڑنا؟ کس نے لڑنا؟ پھر ہم ہی رہ گئے نا. پھر ہم نے تو کہا تھا ہم بہن اکیلی بیٹھنے کو تیار ہیں, کوئی نہ آئے. آج کے آپ کے بیان سے تو یوں لگ رہا ہے کہ آپ پارٹی سے مایوس نظر آ رہی ہیں کہ پارٹی نے ابھی تو کچھ نہیں کیا خان کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اور کس سے بات کریں گے, ہم کس کو کہیں؟ ہم کہہ کے تو تھک گئے, اور کیا کریں؟ آپ سے ہی بات کریں گے نا. پھر میم ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ محمود خان اچھے صاحب ہیں, وہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ مجھے گاڑیاں مل جائیں, دوسری طرف تو نہیں, غلط بات, بالکل غلط بات. آپ اس قسم کی بات محمود اچھے پہ نہ کریں, غلط بات ہے. آپ بڑے سینئر ہیں, آپ ان کی یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا پارٹی کی طرف سے, جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ پارٹی جو ہے وہ رابطہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ گورنمنٹ منتیں کر رہی ہے, انہوں نے جو شو سجانا تھا اس کے لیے وہ ڈسٹربنس تو نہیں چاہتے نا. کوئی حکومت ڈسٹربنس چاہتی ہے؟ میں تو جان کے ڈسٹربنس کرتی تاکہ میرے بھائی کو اجازت مل جائے. اور کیا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ انلیگل کام گورنمنٹ کر رہی ہے یا ہم کر رہے ہیں؟ انلیگل کام گورنمنٹ کر رہی ہے یا ہم کر رہے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ غیر آئینی, غیر قانونی جو سلوک کر رہے ہیں, گورنمنٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ پہلے یہ بتا دیں. پہلے آپ پہلے مجھے کنفرم کریں, آپ بتائیں. لیکن جو آپ میری بات سنیں, چپ, آپ فضول نہ بولنا. بتاؤ, غیر آئینی اور غیر قانونی؟ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی. غور سے پوچھ لیں, آپ سب کو پتہ ہے, ہر پاکستانی کو پتہ ہے. انٹرنیشنلی ایمنیسٹی انٹرنیشنل ریز کر رہی ہے, تب شرم نہیں آ رہی گورنمنٹ کو؟ جب ایمنیسٹی انٹرنیشنل ریز کر رہی, دنیا میں لوگ بول رہے ہیں کہ غیر آئینی, غیر قانونی ہے جو عمران خان کے ساتھ کر رہی ہے, تو تب گورنمنٹ کو شرم نہیں آ رہی تب؟ یا یہی ساری عزت رہ گئی تھی کہ ملک یکجہتی دکھائیں؟ ابھی جا کے عمران خان کا علاج شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے, اور ہم اس پہ بولیں گے.
अब पार्टी को भी बोलना चाहिए और पार्टी को ये करके देना चाहिए। सलमान अगर राजा के बयान के ऊपर क्या कहती हैं? क्या बयान था? उन्होंने कहा गुस्से का इजहार किया जी मुझे गुस्सा करने दो, सारों को गुस्सा चढ़े। असल में उन्होंने अभी गुस्सा चढ़े, मैं क्या करूँ? आप जाके मेरे भाई का इलाज नहीं करा तो मेरा देखिए फैमिली का क्या एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा, इमरान खान का इलाज, उसके लिए प्रेशर डालें। इमरान खान के केसेस, इमरान खान ने, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इमरान खान ने खुद कह के भेजा हुआ है, ये इमरान खान ने खुद कह के भेजा हुआ है। लॉयर्स का आखिरी बात क्या कही है? मैं बहुत मायूस हूँ लॉयर्स के साथ, सलमान सफदर को कह के भेजा है। मैं मायूस हूँ, सीनियर लॉयर्स हैं इतने ज्यादा और किसी ने एफर्ट नहीं की, प्रेशर नहीं डाला। कई दफा उन्होंने कह के भेजा है, जाके ये नहीं कहा कि आप मेरा केस में जाकर बैठें। सलमान सफदर लॉयर है, ठीक है ना, उसमें बैठना क्या है? इमरान खान ने कहा है आप जाकर बैठें जब तक आप मेरा केसेस नहीं लगाते, क्योंकि नहीं लग रहे। तो क्यों ना इमरान खान भी ना नाराज हों, हम भी ना नाराज हों, बाकी सारे नाराज हो जाएं। मैडम आप जिसको शो सजाना कह रही हैं, आप जिसको शो सजाना कह रही हैं, वहाँ पर एक आलमी जंग रोकने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, अहम मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। उन मुज़ाकरात के दौरान अगर कोई मुतालबा जी गैर आईनी, गैर कानूनी चीजें अपने मुल्क में हो रही हैं। इमरान खान जेल के अंदर है, 90% लोगों की आवाज है इस मुल्क की। क्या अपने लोगों की आवाज बंद करके मोहल्ले में जाकर आपने अमन लेकर आना, जब अपने घर में अमन ना हो? ये किस किस्म का अमन लाएंगे? कौन आप पे एतबार करेगा? सारी दुनिया को नहीं पता है कि आप चोरी शुदा मैंडेट के साथ बैठे हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम अपने भाई की ना बात करें, मुल्क की फिक्र करें? मुल्क की इमरान खान किसके लिए बैठा? अपने मुल्क के लिए बैठा है। इमरान खान अपने लोगों के लिए, आज़ादी के लिए बैठा है। आज़ादी वो होती है, आप कर्जे के नीचे डूब रहे हैं, आपकी मईशत का तबाही हो रही है और आप कह रहे हैं कि उससे मुझे बता दें, अगर आपको कोई फायदा हो रहा है तो मुझे बता दें। आपकी मईशत में इम्प्रूवमेंट आई है, आएगी नहीं आएगी? इमरान खान जब तक बाहर नहीं आते, ना आपको अमन मिलेगा और ना ही आपकी मईशत तरक्की करेगी और ना ही आज़ादी मिलेगी लोगों को। केस खान साहब के हवाले से कह रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाया जाएगा। बात कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल इमरान खान साहब का केस के हवाले से कह रहे थे कि लगाया जाएगा। आप नहीं, लोगों के अब पास नहीं कोई लगाएगा मेरे ख्याल में। वो क्या है, वो ये डेलीगेशन, वो जो सारे शहर बंद किए हुए इस वक्त, तो शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि पता चले कुछ। नहीं, वो कैंसिल कर देंगे। आज की लिस्ट उन्होंने कैंसिल कर दी, कल की भी कल कर देंगे। उन्होंने लगाई 22 को इसलिए ताकि उस दिन डेलीगेशन आना है और समाप्त ना हो सके। अच्छा, मैंने आपको मैसेज किया था, रेड जोन सील किया। अच्छा, आप ये बताएं कि हर सियासी जमात कोई ना कोई आती है, तरीका कार निकाल के टेबल टॉक करती है, उसका मसले का हल करना। इन बेचारों के ये जो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में बैठी, इनके हाथ में कुछ नहीं। जो इमरान खान हमेशा कहते हैं, इनके हाथ में बेचारों के क्या है? ये तो जो उनको ऑर्डर मिलेगा वो करेंगे। वो आके बैठ के क्या बात करेंगे? कर लें आके बात पीटीआई के साथ। मुझे तो नहीं समझ आई, 2.5 साल हो गए उन्होंने बात क्यों नहीं की अभी तक। वही कह रहा ना कि मुज़ाकरात आपको किसी न किसी से तो बात करनी पड़ेगी ना, तभी कोई मसले। आप वही, आप पार्टी के आप बड़े हैं ना। नहीं, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बता दे क्या बात हुई है। हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि इमरान खान की आंख का इलाज हो, इमरान खान के इस गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर हो, इतना दबा के प्रेशर डाले इन जजेस के ऊपर, जो ज़मीर फरोश जजेस हैं, जो अपने ज़मीर बेच के यहाँ बैठे हुए हैं। इन पे इतना प्रेशर डालें, इनको इतना आप लोग सोशल मीडिया पे इनको चलाएं, इनकी शक्लें, कि इनके घर वालों को शर्मिंदगी हो कि ये मनसब लेकर बैठे हुए हैं। और इमरान खान के साथ जानबूझ के ये लोग हैं जो सहूलतकार हैं, जजेस, इमरान खान को जेल में, बुशरा बीबी को जेल में रखने के लिए।